بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں ٹھیک رہیں، خوش رہیں، امن و سکون سے رہیں۔ آج پھر چند چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ میں نے کچھ دن پہلے جو ویڈیوز کر چکا ہوں، میں جس ٹاپک پہ بات کر لیتا ہوں، بعد میں دوسرے تیسرے چوتھے دن میں سنتا رہتا ہوں کہ کیا تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اکثر تجزیہ کار جو ہیں وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے کر چکا ہوتا ہوں، لیکن کیونکہ ان کا پہلے ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے، میں تو جیسے خبر سنتا ہوں اور اس پر میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں، تو جو کم و بیش اکثر تجزیہ کار اپناتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے میں نے جو ویڈیو کی تھی جس پر میرے کچھ یوٹیوب بھائی بہت زیادہ تل ملا اٹھے تھے اور مجھے صلواتیں سنائی تھیں، تو مجھے تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب جو ہے نا ویری مچ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہے کہ ان سے کوئی اچھی بات تب کو کی نہیں جا سکتی۔ تو میں یہاں ایک پروگرام جو میں نے ویڈیو کی تھی کہ گھر میں سوٹے نہیں میری بندوق لاؤ، تو آج میں سن رہا تھا، تو اس میں ایک بہت سینئر تجزیہ کار اساتذہ میں کہنا چاہیے، وہ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے تھے جو میں نے کچھ دن اس پروگرام اپنے ویڈیو میں کہی تھی کہ تم سے اپنا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا، اساتذہ کو دینے کے لیے تمہارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، اور اپنی بس تم چلا نہیں پا رہے پراپر طریقے سے، اور میں نے بھی یہی فکرے کہے تھے کہ کوئی احمقوں کی کوئی حماقتوں کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی میں اس گنڈاپور کو احمق کہوں تو وہ احمقوں کی بھی توہین ہوگی، اور اس کے لیے کفن فنڈ اکٹھا کرنے کی میں اپیل کر چکا ہوں، لیکن مجھے کوئی کیا کہنا چاہیے رسپانس اچھا نہیں آ رہا، کیونکہ شاید لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تماشا لگائی رکھیں، اور وہ کبھی کفن باندھ کر آتا ہے، کبھی پٹکا باندھ کر آتا ہے، اور کفن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے وہیں سے ارینج کر کے دے دیں گے، 5 کفن، جو کہ وہ اٹا کپل کراس نہیں کرے گا، واپس بھاگ جائے گا، کیونکہ پشاور کا جلسہ تو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، اب گھوم پھر کے پھر ثوابی پہنچ جاتے ہیں، تو جو بھی کرتے رہیں، اور یہ کرتے رہیں گے، ان سے کوئی اور اچھے کام کی توقع نہ کیجیے گا۔ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا، وہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے، جو کثرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا ہے، جس کے تحت 5 سال تک نہ صرف آرمی چیف بلکہ تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو جو وہ چاہتا تھا آرمی چیف کہ مجھے ایکسٹینشن دے، اور ایک ہمارے دانشور وزیر اعظم اور اسلامی دنیا کے خود ساختہ رہنما نے ایک آرمی چیف کو تاحیات بھی پیش کر دی تھی آرمی چیف بننے کی، تمہارا خود پتہ نہیں ہے اور تم تاحیات پیشکش کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، تمہاری کتنی ہے۔ تو ان خباثتوں سے نکلنے کے لیے حکومت نے بہت سمارٹ کھیلا، اور کیا کہنا چاہیے، یہ ہی سیاست ہوتی ہے کہ 26ویں آئین ترمیم تو انہوں نے منظور کروا لی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 کی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 کی اکثریت درکار ہوتی ہے، لیکن اگر پھر اس آئینی ترمیم میں کچھ امینڈمنٹ کی جاتے ہیں، کچھ مزید ترامیم کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کافی ہے جو 7 اکثریت سے منظور کروا لیے جاتے ہیں، جو کہ ہو گئے، جس کے تحت آرمی چیفز سمیت تمام چیفز کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی، اور اس میں بھی اگر وزیر اعظم
اس کی ریٹائرمنٹ تک کسی دوسرے آرمی چیف کو نامینیٹ نہیں کر کسی بھی جنرل کو آرمی چیف کے عہدے پر مقرر نہیں کر دیتا تھا. وہ 5 سال کے بعد بھی جاری رکھ سکتا ہے جب تک کہ دوسرے آرمی چیف کا اعلان نہیں ہو جاتا. اور اس کے بعد ایک اور بات, آج مجھے ایک گانے کے بول یاد آئیں گے. مہدی حسن صاحب کا بہت مشہور گانا ہے, رونے والے ذرا بتا مجھ کو تو کسے یاد کر کے رویا ہے. تو آج بشرا بھی وہاں عدالت میں گئیں اور وہاں وہ رونے لگیں کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا. یار آپ انصاف کو سمجھتے کیا ہو کہ جو آپ کے تحت آپ کے کہنے پر ملے وہ انصاف ہوتا ہے. آپ بھول گئے کہ میں تو 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہو رہی ہوں, میری کوئی بات بھی ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا. تم بھول گئے ہو کہ تم نے پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا تھا. مریم بی بی کو اس کے باپ کے سامنے سے پکڑ کے لائے تھے. فریال بی بی کو جو آئی سی یو میں تھی وہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کر آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا. آغا سراج درانی پکڑے گئے, کبھی شرجیل میمن پکڑے جا رہے ہیں, اور جس کا نام لوں, لیکن وہ آہو بکا وہ چیخیں آپ نے نہیں سنی جو یہ چیخیں انہوں نے مارنا شروع کر دیے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. بی بی ڈوری ہلانے والی تم تھیں پیچھے, وہ تو ایک تمہارا بھی مہرا تھا اور ان کا بھی مہرا تھا, تو وہ تمہارے کہنے پر ہر چیز کرتا رہا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو چینی پھینک کر اس کے اوپر کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے تھے, لیکن وہ تو نہیں روئے. اور جہاں تک میں آصف علی زرداری صدر مملکت موجودہ 11-12 سال جیل میں رہے, انہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی, شکوہ نہیں کیا, زبانیں کٹوائیں, تشدد سے کیا گیا ان پر, ان کی قمیص خون سے بھری ہوئی نثار پاشا کھورو صاحب اور دیگر نے دکھائیں, لیکن انہوں نے تو کوئی رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیا تھا. تو جب آپ کرتے ہو تو یہ سوچو کہ مکافات عمل کا آپ نے بھی شکار ہونا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ تو کچھ کیا ہی نہیں گیا, صرف جیل میں رکھا جاتا ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہو. یاد کرو وہ دن جب وہ کہتا تھا میں جا کے ایسے اترواؤں گا باہر کے ملک میں جا کر, اور کبھی کہتا تھا میں یہ کروں گا, کبھی کہتا ہے میں وہ کروں, میں کروں گا. تم کس کیپیسٹی میں کر سکتے ہو؟ متعلقہ اداروں کا کام ہے یہ تمہارا. ایک تو یہ بات کرنی تھی. اور ہاں, بشرا بی بی کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ وہ جتنے ڈیلنگ ٹیکٹس اختیار کر سکتے تھے کر لیے. آج وہ خود آئیں تو ان کا رہنما, ان کا وکیل جو ہے, کیا نام ہے اس کا, مجھے نام بھول گیا, وہ نہیں آیا. تو فیصل چودھری موجود تھا وہاں. تم اسے کہا گیا کہ آپ آخری جرا مکمل کر لیں آخری گواہ پر, تو اس نے کہا نہیں یہ وہی کریں گے آگے, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. تو عدالت تنگ ہو کر آخری 6 نومبر کی تاریخ دے دی, اس دن تک آپ مکمل کریں ورنہ آپ کا حق کے دفاع ختم کر دیا جائے گا. اور یہ پھر روتے پیٹتے کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں جہاں جائیں, کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بھئی جب آپ نے ایک چیز کو مسلسل لٹکائے رکھنا ہے, جتنا لٹکائے رکھنا ہے, تو آخر عدالت کا بھی کوئی صبر کا پیمانہ ہوتا ہے, وہ بھی لبریز ہو جاتا ہے. تو انہیں آخری وارننگ دے دی گئی. اس کے بعد حق کے دفاع ختم کر دیا جائے گا اور فرد جرم قائم کر دی جائے گی, کیا عائد کر دی جائے گی. اب آخری اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, پیمز کے اور حکومت کے متعلق نے کیا کہنا چاہیے, ایک بورڈ تشکیل دیا تھا جس نے لنگڑے شیطان کا جا کر چیک اپ کیا تھا, اور جو پیمز کے سینئر ہسپتالوں پر سینئر پروفیسرز پر مشتمل تھی, اور انہوں نے کہا تھا باہر آ کر کے وہ بالکل ٹھیک ہے, انہیں صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نہ مانوں والوں نے پھر کہا کہ ہم نہیں مانتے, اس میں ہمارا ڈاکٹر شامل نہیں کیا گیا. تو آج حکومت نے مجبور ہو کر ان ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر عاصم یوسف ہے جو اس کا ذاتی معالج ہے, اس نے جا کر چیک اپ کیا ہے, اور اس نے بھی کہہ دیا کہ انہیں اس صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حقائق سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ پوری دنیا کے لا کر بورڈ بٹھا دیا جائے اور وہ کہیں گے نہیں یہ بیمار ہے, تو اس کو کچھ نہیں ہوا.
یہ چیخنا چلانا رونا پیٹنا یوتھوں کی پرانی عادت ہے، پیٹتے رہیں گے، شور شرابہ کرتے رہیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو سوچ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں کے ساتھ مل کر اپوزیشن کا کردار کیسے ادا کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے، حکومت کے ساتھ مل کر یا حکومت کی مخالفت کرنی ہے تو انہوں نے کیسے کون سے بات پہ ہم نے شور مچانا ہے، ہم نے اپنے دلیلیں دینی ہے، انہوں نے بس شور مچائے رکھنا ہے، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، نہ مانو حکومت تو آئینی اپنے عددی اکثریت کے بل پر اپنی ساری ترامیم کو اسمبلی سے منظور کروا لیں، اور اب شاید سینٹ سے بھی منظور ہو جائیں گی تھوڑی دیر بعد، اور پھر وزیر اعظم ایڈوائس بھیج دیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب اس پہ دستخط کر دیں گے، صبح یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ تم لوگوں کے ہاتھ کیا آیا؟ آپ لوگ نہ سوچ سکتے ہو، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ لوگوں میں، اور وکیلوں کی جو پارٹی ہے انہیں وکیلوں نے ہی ڈبویا ہے، اور وہ دائیں دکھا کر بائیں مارتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہوتا ہے تاریخیں لیتے رہو، لیکن کب تک آپ فیکٹس سے نظریں چراؤ گے اور کب تک آپ فیکٹس کو ڈینائی کرتے رہو گے؟ یہ 3-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، اور ان میں اگر میری کوئی بات غلط ہو اس پہ کامنٹ کیجیے گا، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے اور رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔